اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم پہنچا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر ہے، اور اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ جو شکست تمہیں ہوئی ہے اس پر غمگین مت ہو اور ہمت پست مت کرنا، مومن رہے تو تم بالآخر غالب آؤ گے۔ اس آیت میں بھی تسلی ہی ہے صحابہ کرام کو کہ اگر تمہیں غزوہ احد میں زخم پہنچا ہے تو تمہارے مقابل جو مشرکین مکہ ہے ان کو بھی اسی طرح کا زخم پہنچا ہے، یعنی غزوہ بدر میں۔ غزوہ احد میں تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے، تو غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 مارے گئے، اور بلکہ انہیں تو زیادہ زخم پہنچا کہ وہ 70 ان کے گرفتار بھی ہو گئے۔ تو لہٰذا تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو اسی طرح کا نقصان تمہارے مخالفین کو بھی تو پہنچ چکا ہے، اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان ایام کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ فاتح رہے، کبھی فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم ہوتا ہے، کبھی راحت ہوتی ہے اور کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ان سب کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان ہمیشہ خوش رہے، ایسا بھی نہیں کہ انسان ہمیشہ غم میں رہے۔ یہ ایام بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ تو اصل یہ ہے کہ جب تمہیں شکست ہو جائے تو تم ان شکست کے اسباب پہ غور کر لو، اور جس طرح مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی تھی 1 سال پہلے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ تمہارے مقابلے میں آ گئے، اسی طرح اگر احد میں تمہیں شکست ہو گئی تو تم نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ ان شکست کے اسباب پر غور کرنا ہے اور ان اسباب کو ختم کرنا ہے تاکہ دوبارہ تمہیں اس طرح کی کسی ہزیمت کا، کسی شکست کا سامنا نہ ہو جائے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ قدم قدم پہ ہمیں قرآن کا یہی درس ملتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے رہنا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں اور ہم خواب دیکھ لیں دنیا پر حکمرانی کرنے کی۔ اسباب اختیار کر رہے ہیں، ہاں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان اسباب پر ہمیں نظر بھی نہیں، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان اور ایک کافر میں، کہ کافر بھی اسباب اختیار کرتا ہے اور مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اسباب اختیار کر کے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرتا ہے، اور اس کی نظر اپنے اسباب پر نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ کافر اسباب اختیار کرتا ہے اور اس کی نظر بھی اپنے اسباب ہی پر ہوتی ہے، تو کبھی تو اس کے اسباب اس کے کام آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ تو بہرحال مسلمان جب مومن رہیں گے، یعنی ان کی نظر صرف اللہ پر ہوگی اور اسباب بھی وہ پورے اختیار کریں گے، تو پھر جو ہے نا مسلمانوں کا شکست ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کہیں پر ایسا ہوگا کہ اسباب میں کمی ہوگی، کہیں پر ایسا ہوگا کہ اسباب ہوں گے لیکن توکل میں کمی ہوگی، جیسے غزوہ حنین میں اسباب پورے تھے، توکل میں کمی تھی۔ کثرت کی وجہ سے مسلمان تکبر میں مبتلا ہو گئے اور کثرت پر نظر ہو گئی، اسباب پر نظر ہو گئی، تو وہاں پر یہ مسئلہ تھا۔
غزوہ احد میں غزوہ بدر میں اپنی استطاعت کے مطابق اسباب تھے اور توکل بھی کامل تھا تو فتح ہو گئی۔ غزوہ احد میں اسباب تھے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن پھر یہی ہوا کہ غلطی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، آپس میں اختلاف رائے ہو گئی، تو یہ سبب بن گئی ان کی شکست کی۔ تو بہرحال وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، ہم اس کو لوگوں کے درمیان میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو انسان اگر آج وہ امیر ہے تو اس کو یہ آیت نظر میں ہونی چاہیے کہ وہ یہ عین میں مجھے اپنی امارت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنے عہدے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے چھین بھی سکتے ہیں، اور یہ مال و دولت مجھ سے چھین سکتے ہیں، یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے چھین سکتے ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور پھر ایک وجہ تو گویا کہ غزوہ احد میں شکست کی ایک حکمت تو اللہ نے یہ بیان کر لی کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ کبھی شکست ہوگی اور کبھی فتح ہوگی۔ دوسری حکمت یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو کہ سختی اور مصیبت کی حالت میں مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص ہے وہ اور کون مخلص نہیں ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کی راحت میں، آپ کی کامیابی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ناکامی میں اور آپ کی مصیبت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص تھا اور کون آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ عارضی شکست دے دی مسلمانوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ کون مخلص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ اور کون مخلص نہیں ہے۔ تو وہی ہوا کہ منافقین کا پتہ چل گیا کہ منافقین وہ خوش ہونے لگے اور مسلمانوں کو مختلف طریقے سے ان کو زج کرنے لگے کہ دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ باہر نہ جائیں، ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا کہنا سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا، شکست ہو گئی یا نہیں ہوا۔ اور جو مخلص تھے وہ مخلص لوگ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے، انہیں تکلیف تھی کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہوا، منافقین خوش تھے اور مسلمان غمگین تھے۔ تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تاکہ یہ مصیبت آئی تاکہ اللہ تبارک و تعالی معلوم کر لیں ایمان والوں کو۔ تیسری حکمت وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے کچھ کو شہید بنا لیں۔ دنیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے آخرت، تو اور شہادت کی موت اگر نصیب ہو اور جس کی فضیلت اور جس کے اخروی انعامات جو شہید کو ایک ملنے ہیں، تو یہ بھی تھا کہ تم میں سے کچھ شہید ہو جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو جائے اور آخرت کے انعامات وہ حاصل کر لیں۔ کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے بڑی خواہش تمہارے دلوں میں تھی کہ ہم کیوں شریک نہیں ہو سکے بدر میں، اور تمہیں یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے تمہیں شہادت دے دی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے اللہ کی بعض کو شہید بنا لے۔ تو یہ تیسری حکمت تھی۔ یہ قطعی طور پر تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ کفار کو فتح اس لیے ہو گئی کہ وہ حق پر تھے، ایسی بات ہرگز تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ وہ ظالم تھے، وہ کافر ہیں اور اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کفار مکہ ظالم ہیں، یہ ان کو یہ فتح اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ یہ اللہ کو پسند تھے اور اللہ نے ان کو فتح دے دی، نہیں، ظالم ہیں اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اگر فتح ملی بھی ہے یہ فتح عارضی ہے، دنیاوی حد تک ہے یا کچھ حد تک ہے، اور انجام کار مسلمانوں نے ہی ان پر غالب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔